المرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حين وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه الحديث إلى آخره. معزز بھائیو، صحیح مسلم کی ایک حدیث، اس حدیث کا شروع کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. حدیث کی راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا، روزہ رکھنے کی آپ نے تعلیم دی. تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، محرم کی 10ویں تاریخ کا دن یا محرم کا 10واں دن، یہ وہ دن ہے، اس دن کی تعظیم یہود بھی کرتے ہیں، نصارہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، آئندہ سال اگر میں باحیات رہا، زندہ رہا، تو انشاءاللہ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ آئندہ سال محرم آنے سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، وفات پا گئے. اس حدیث میں محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور اس ایک روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے. 1 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. روزہ کیوں صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ وجہ ہم سب جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے. اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو، بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، یہودیوں نے کہا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تم سے زیادہ اس روزے کا حق رکھتے ہیں. آپ نے خود رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ دن یہود اور نصارہ بہت اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ آئندہ سال میں باحیات رہا تو میں ان کی مخالفت میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، 10ویں تاریخ کا بھی. 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کے کہا. تو دیکھیے اس حدیث میں ایک بہت عظیم سبق ہمیں یہ دیا گیا ہے. یہود اور نصارہ کی مخالفت، ان کی روش اپنانا، ان کے طور طریقے اپنانا، ان کے رنگ اور ڈھنگ کو اپنا لینا شریعت میں منع ہے. یہودیوں کا، نصارہ کا راستہ الگ ہے، مسلمانوں کا راستہ الگ ہے. ان کی دنیا الگ ہے، ہماری دنیا الگ ہے. ان کے طور طریقے الگ ہیں، ہمارے طور طریقے الگ ہیں. اگر کوئی مسلمان یہود اور نصارہ کے طور طریقے اپناتا ہے، غیر مسلموں کے طور طریقے اپناتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو من، جو مسلمان یا جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ کے طور طریقے کو آپ نے کبھی اپنایا نہیں، بلکہ آپ کے پاس جب کبھی بات آتی ان کے تعلق سے، ان کے طور طریقے کے تعلق سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رد کر دیتے تھے. بڑا مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں، جب مدینہ جانے کے بعد لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا معاملہ پیش آیا کہ کیسے ہم لوگوں کو جمع کریں گے نماز کے لیے، تو صحابہ اکرام نے مختلف رائے دی، مختلف مشورے آئے. کسی نے کہا کہ ہم گھنٹی بجاتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ نماز کو دوڑ کے آئیں گے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو رد کر دیا یہ کہہ کر کہ یہودیوں کا طریقہ ہے یہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے میں جاتے اس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک جنازہ قبر میں اتارنا نہیں دیا جاتا تھا۔ ایک ایسی جنازے میں آپ شریک تھے تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، تو ایک یہودی عالم نے کہا ہاکذا نصنع یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں۔ جب تک جنازہ، جب تک میت قبر میں رکھی نہیں جاتی اس وقت تک ہم بھی کھڑے رہتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سنا بیٹھ گئے آپ، اور بیٹھ گئے اور صحابہ سے کہا خالفوہم، ان کی مخالفت کرو، یعنی یہ میت کو قبر میں رکھنے تک نہیں بیٹھتے یہود، تو تم اس وقت تک نہیں بیٹھنا جب تک میت کندھے سے نیچے رکھی نہیں جاتی، کندھے سے اتار دیا گیا تم بیٹھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی، ترمذی کی روایت ہے۔ اور کئی ایک معاملات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں بار بار فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہود پر، نصارہ پر اللہ کی لعنت ہوئے، ان پر اللہ کی لعنت ہو، اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدے کیا کرتے تھے۔ اور آپ اپنے زندگی کے آخری ایام میں یہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے؟ یہود نصارہ پہ لعنت کیوں کر رہے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اپنی امت کو خبردار کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے، آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ اے میری امت کے لوگوں، کہیں تم بھی یہود اور نصارہ کی روش نہ اپنا لو، کہیں تم بھی ان کے طور طریقے میں آ کر تم بھی اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ نہ کر بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر رہے تھے کہ یہود اور نصارہ کی روش نہ اپناؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معاملے میں امت سے کہا کہ یہود جوتوں میں نماز نہیں پڑھا کرتے ہیں، اے مسلمانوں اگر ایسا وقت آئے جوتوں میں نماز پڑھنے کا تو تم پڑھو اور ان کی مخالفت کرو۔ جب روزے کی بات آئی، سحری کی بات آئی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری کیا کرو، اس لیے کہ یہود اور نصارہ سحری نہیں کرتے ہیں، ان کی اور ہمارے روزوں میں فرق اکلت السحر۔ آپ نے کہا سحری کھانا ہے، وہ سحری کھاتے نہیں، اے مسلمانوں تم سحری کھایا کرو۔ افطار کا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ افطار میں تاخیر کر دیں، یؤخرون، وہ تاخیر سے روزہ کھولتے ہیں، اے مسلمانوں سورج ڈوبنے کے فوراً بعد تم روزہ کھولا کرو، جلدی کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی مخالفت کا حکم دیا۔ بال سفید ہو گئے، سر میں بال سفید ہیں، داڑھی میں بال سفید ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود اور نصارہ اپنے بالوں کو رنگا نہیں کرتے ہیں، مہندی وغیرہ نہیں لگاتے ہیں، بلکہ سفید ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اے مسلمانوں خالف ان کی مخالفت کرو، تم رنگ دیا کرو، یعنی کالے رنگ سے منع ہے، مہندی وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال ایسے کئی ایسے مواقع ہیں، کئی ایسے مسائل ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ ان کی مخالفت کرو۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں اور نصارہ ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، اے مسلمانوں تم ایسا نہیں کرنا۔ یہ یہود اور نصارہ کا سلام ہے، انگلیوں سے اشارہ کر کے سلام کرنا، ہتھیلی سے اشارہ کر کے سلام کرنا، بلکہ زبان سے سلام کہو، بلکہ زبان سے کہو کہ السلام علیکم۔ وہ صرف اشارہ کرتے ہیں، صرف تم اشارے پہ کفایت نہیں کر رہا۔ ہاں کوئی سامنے والا دور ہے جس کو آپ سلام کر رہے ہیں، زبان سے کہتے ہوئے آپ اشارہ بھی دے سکتے ہیں تاکہ بات اس کو سمجھ میں آئے، لیکن صرف زبان سے نہ کہہ کے انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں، ہتھیلی بھی اٹھا کے آپ بتا رہے ہیں، زبان آپ کی خاموش ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود اور نصارہ کا سلام ہے، ان کی مخالفت کرو۔ تو بہرحال بھائیوں،
یہود اور نصارہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، مغضوب قوم ہے، اللہ رب العالمین کا غیر اور غضب ان قوموں پر ہوا ہے، تو ان کی روش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آگاہ کیا، منع کیا کہ ان کے طور طریقے نہ اپناؤ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ان لوگوں کے تہوار ہو، ان لوگوں کے رسم و رواج ہو، ان کی عادتیں، ان کی چال چلن کو اپنا چکے ہیں۔ اپریل فول کرنا کن کا طور طریقہ ہے؟ یہ یہود و نصارہ کا ہے۔ نیا سال جنوری کا مہینہ آیا تو ہیپی نیو ایئر لوگ مسلمان بہت سارے مناتے ہیں، حالانکہ غیروں کا طریقہ ہے۔ میرج ڈے بنا رہے ہیں، برتھ ڈے بنا رہے ہیں، کن کا طور طریقہ ہے؟ غیروں کا طور طریقہ ہے۔ کئی مسلمان بچوں کا برتھ ڈے بڑے زور اور شور کے ساتھ مناتے ہیں۔ ابھی ہم کئی بچے ہمیں بتاتے ہیں اسکول میں چاکلیٹ لے جا کے ہمارے ہی بچے تقسیم کر رہے ہیں، کیا ہے؟ آج میرا برتھ ڈے ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں، یہ حرکتیں، یہ عادتیں غیروں کی ہیں، ان کی نقالی کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو غیروں کی مشابہت اپنانے اور اختیار کرنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے، سچے پکے مضبوط اور قوی مسلمان اور مومن بنائے۔ اللہ رب العالمین دین پر، اسلام پر ثابت قدمی ہم تمام کو نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔